وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یہ انسانوں میں سے تیسرا گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، قیامت پر، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ، واو حالیہ ہے، حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے، یخادعون دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، خادع یخادع مخادعاتن کہتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یخادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین اور انہیں جو آمنو ایمان لائے، یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے یا نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم ہاں مگر اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو، خدع یخدع کے معنی دھوکہ دینا ہے، یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، ایک خادع یخادع ہے اور دوسرا خدع یخدع ہے، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس کا احساس نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یعنی شک شبہ ہے، نفاق ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہ فا حرف عطف ہے، پس زیادہ بڑھا دیا، ہم انہیں اللہ نے، مرضاً بیماری میں، تو اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، علم کہتے ہیں دکھ کو، اور علیم صفت مشبہ ہے، یعنی وہ عذاب، وہ مار جس کی یا وہ تکلیف جو کبھی بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بما کانوا اس بنا پر کہ تھے وہ، یکذبون جھوٹ کہتے، کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، قیلا ویسے فعل ماضی ہے، کہا گیا اور مجہول ہے، پیسو وائس ہے، لیکن جب اس سے پہلے اذا آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے، حال اور استقبال میں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما بس بات یہ ہے، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا سنو، یہ الا کلمہ تنبیہ ہے، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور دل میں ایمان نہیں رکھتے، تو یہ اصلاً فسادی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، اور یہ بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کافروں اور ایمان والوں کے درمیان پیچ اپ کروا رہے ہیں اور درمیان میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون، حالانکہ یہی فسادی ہیں، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، الناس لوگ، الف لام کے ساتھ آیا ہے، الناس الف لام ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی خاص کرنے کے لیے آتا ہے، پراپر ناؤن بنانے کے لیے، تو یہاں پہ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں جو بالکل ابتدا میں نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن مجید پر ایمان لائے، تو یہی ان کا ایمان بطور معیار کے پیش کیا گیا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے تھے، ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، یہاں پہ حمزہ استفہام کا ہے، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمانا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سفیہ کی جمع ہے سفہاء، نعوذ باللہ، وہ ایمان والوں کو جو سچے ایمان والے، مخلص ایمان والے ہیں، انہیں وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں منافق لوگ، الا سنو، انہم یقیناً وہ، ہم السفہاء
وہی بے وقوف ہیں۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب اسم ضمیر کے بعد اسم معرفہ آئے تو حصر پیدا ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہوم المفلحون، ایسے ہی یہاں پہ ہوم السفہاء، تو وہی ہیں جو بے وقوف ہیں۔ ولیکن لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو بھی فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے وہ ملے، انہوں نے ملاقات کی، لیکن اس سے پہلے اذا آیا ہے جو اس کو مضارع میں تبدیل کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خَلَوْا الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی جانب۔ یہ لفظ خلا یخلو جو ہے اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک خلوت مصدر ہے، اس کا معنی تنہائی میں ہونا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا خلوٌ مصدر سے خلا یخلو کسی کے پاس سے گزرنا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ گزر کر جاتے ہیں اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی جانب، قالوا تو انہیں کہتے جاتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد کافر لوگ ہیں، یعنی وہ کہا اپنے ان کے شیاطین، یعنی جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس سے گزرتے ہیں کافروں سے، تو انہیں یقین دلاتے جاتے ہیں انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بس بات یہ ہے نحن ہم مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں۔ مستہزی اسم فاعل ہے، یعنی ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، تو ہم جو ایمان والوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مومن بنتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم ان سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ اللہ استہزاء کرتا ہے بہم ان کا، یعنی اللہ نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے ان کی منافقت کے باوجود، تو اللہ یستہزئ بہم اللہ استہزاء کر رہا ہے ان کا، ویمدہم اور وہ انہیں بڑھا رہا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ان کے اوپر پکڑ نہیں کر رہا ان کے جھوٹ پر اور ان کی منافقت پر، تو یہ اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جائیں۔ یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، عین میم اور ہا، عمہن کہتے ہیں دل کے اندھے پن کو، ایک لفظ ہے تو عین میم اور یا آگے ہم پڑھیں گے، اس کے معنی آنکھوں کا اندھا ہونا ہے، تو یعمہون کے معنی وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں، انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، وہ حیران و سرگرداں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدا بجائے ہدایت کے۔ یہاں پہ بالہدا میں با کا لفظ جو ہے وہ بجائے کے معنوں میں ہے، یعنی انہیں خریدنا تو ہدایت تھی لیکن خرید لی گمراہی کے۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی ہے، اس کو یہ سانسیں عطا کی ہیں جو ایک دولت ہے، اور اس زندگی کی دکان پر انہیں بھیجا ہے کہ وہ یہاں سے ہدایت حاصل کر لیں یا کہ ضلالت حاصل کر لیں، تو وہ اس زندگی کی دکان پر آ کر اپنا وقت لگا کر اپنے یعنی مال و دولت جو اللہ نے اسے زندگی کی صورت میں، جان کی صورت میں، وقت کی صورت میں دیا ہے، وہ اس سے بجائے ہدایت کے گمراہی خرید رہے ہیں۔ جیسے کوئی ایک آدمی جائے تو چینی لینے لے آئے نمک، تو اس طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بجائے ہدایت کے، فما ربحت تو نہیں نفع مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت جو انہوں نے خرید و فروخت کی، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ راہیاب ہوئے۔ مثلہم ان کی مثال کا مثالی جیسا کہ مثال ہے الذی اس شخص کی استوقد جس نے جلایا ہے، بھڑکایا ہے، نارن ایک آگ کو،
فلما تو جب اضاءت اس نے روشن کر دیا ما جو کچھ حول گرد تھا اس کے، حول کا لفظ جو ہے وہ گردا گرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ دو الگ الگ، ما کے معنی جو ہے ما موصولہ ہے، اور حول کے معنی گردا گرد ہے، تو ہم نے اردو میں ان دو لفظوں کو پکڑ کر ایک لفظ بنایا ماحول، یعنی انوائرمنٹ، تو یہ ہے ما حولہ جو اس کے گردا گرد ہے۔ ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے لیے روشنی کی، لیکن چونکہ دل میں انکار تھا، زبان پر اقرار تھا دل میں انکار تھا، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وَتَارَا کا اور چھوڑ دیا ہم انہیں فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو، لیکن جو پتنگے ہیں انہوں نے دشمنی کی اور انہوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا، اور میں ہوں کہ میں انا آخذم بحجزکم تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر اس آگ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، وانتم تقعون فیہا جبکہ تم اس میں گرتے چلے جاتے ہو۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہ لوگوں کو روشنی کے لیے انہوں نے شروع کی، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے دشمنی کی، اسلام کی مخالفت کی، اور وہ جہنم میں اس آگ میں گرنے لگے۔ تو فرمایا سمن بہرے ہیں، یہ اسمن کی جمع ہے، بکمن گونگے ہیں، یہ ابکم کی جمع ہے، عمیون اندھے ہیں، یہ اعما کی جمع ہے، یہ عین میم یا ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں رجوع کرتے، لوٹتے نہیں ہیں، او یا کہ کا سیبن گویا کہ بارش ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، سیب بارش کو کہتے ہیں، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ تو وحی کی مثال جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے دی ہے کہ آسمان سے وحی کی مثال بارش جیسی ہے، کہ بارش کا جو اصل مقصود ہے وہ زمین کو سیراب کرنا اور بنجر زمین کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علائقات میں سے ہوتا ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو ساتھ گرج چمک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشنی جاتی رہتی ہے وغیرہ، تو یہ یعنی او کا سیبن یا گویا کہ بارش ہے، من السمائی آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ جو منافق ہیں وہ ڈال رہے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، اسبعہ کی جمع اصابع، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کی جمع آذان ہے، من الصواعق کڑک کی بنا پر، یہاں میں بن جو ہے نا سببیہ ہے، یعنی کڑک کی بنا پر، وہ جو بجلی کے گرنے اور اٹھنے کی آواز ہے اس کی بنا پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ تو یہ منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ کتنے بزدل ہیں، اور ان کی توجہ جو ہے وہ بارش کے منافع پر نہیں ہے، جو اس کے ساتھ علائقات ہیں اس کے اوپر توجہ ہے اور اسی سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو وحی بھیجی ہے اس سے انسانوں کے اوپر رحم کرنا اور انسانوں کو جنت تک پہنچانا یہ مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ جو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا جہاد کرنا ہے، تو وہ ان منافقین کی توجہ ان علائقات کی طرف ہے، جو مقصود ہے اس کی جانب نہیں ہے اور اس سے ڈر رہے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، یعنی اسلام کی جو چمک ہے اور جو
کفر کے ساتھ ایک معرکہ ہے، تو یہ جو ایک چمک ہے یہ کہیں ان منافقین کی نگاہوں ہی کو ختم نہ کر دے کہ ان کی دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جاتی رہے۔ کلما جب جب اضاء اس نے روشن کیا، لہم ان کے لیے، مشاؤ وہ چلے، فیہ اس میں، یعنی کہ جب جب روشنی ہوئی تو وہ چلنے لگے، وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کر دیا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے، یعنی جب کہیں اسلام کے اندر کوئی راحت، کوئی مال غنیمت، کوئی چیز ملی، فائدہ ملا تو چلنے لگے، اور جب کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت آئی، کوئی کام کرنا پڑ گیا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ اے منافقین کے اللہ نے مثال دی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو ضرور لے جاتا، لام تاکید کے لیے ہے، لَذَهَبَ لازماً لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، یعنی اللہ ان کے سننے دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا۔ ان اللہ یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک یہ طویل جو بیان ہے یہ منافقین کا بیان ہے۔ تو انسانوں کے کل 3 گروہ اللہ نے بیان کیے۔ پہلا متقین کا، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا گروہ کافروں کا جو واضح طور پر کافر ہیں، اور تیسرا گروہ منافقین کا، اور یہ منافقین کا گروہ چونکہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ سب سے زیادہ طول طویل ہے، اور اسی نے یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، تو اس کو لمبا بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔